صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعاء۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ میرے محترم و مکرم و معزز سامعین اکرام، و برادران اسلام، اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کو نسبت جیسی چیز عطا فرمائی۔ کسی کی کسی چیز کی طرف نسبت ہو جائے تو اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ جیسے یہ ایک عام انسان ہے، اس کی کسی کے ساتھ کوئی نسبت یا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کی قدر بھی اتنی نہیں ہوگی، معمول سے ہی رہ جائے گا۔ لیکن ایک دوسرا انسان ہے، اس کی نسبت کسی بڑے مالدار کے ساتھ ہے کہ وہ مالدار ایسا ہے جو سب کے درمیان میں مانا ہوا ہے، تو دیکھنے والے تو جیسے اس مالدار کی قدر کرتے، اس کا 1/40واں حصہ اس کی بھی کرتے۔ ہرین اس کے دوست رہے، اس کے ساتھ پھرتے ہیں ترینوں۔ اس آدمی کی اس کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اللہ اس کو بھی کیا کر دیتے ہیں؟ عزت بڑھا دیتے۔ یہ نسبت بھی اللہ کی طرف سے اترتی۔ کس کی طرف سے اترتی؟ اللہ کی طرف سے۔ جی، آفٹر آل ایک ادنا چیز، ہمارے گلی میں کتے پھرتے رہتے، ہمارے گلی میں کیا پھرتے رہتے؟ کتے پھرتے رہتے۔ اسے کون دیکھے تو بھی لات مارتے ہیں، کون دیکھے تو بھی لات مارتے ہیں، کیونکہ گلی کے کتے کی نسبت کسی کے ساتھ نہیں۔ وہی ایک سٹینڈرڈ کتا رہتا، کار میں بیٹھ کو آتا رہتا، اسے کون تو لات مار سکتی ہے؟ تو کتا چھو، اس کے گلے میں پٹا رہتا، پٹے میں سنکل رہتی، وہ سنکل دوسرے کے ہاتھ میں رہتی۔ اگر تم کتے کو اسے نام سے بلانا، اسے کتا بھی بولیں گے تو ان گھور کو دیکھتا تمہاری طرف۔ تو اس کتے کی عزت کیا واسطے بھائی؟ اس کتے کی عزت کیا واسطے؟ نسبت کے واسطے۔ اس کتے کی نسبت اس کے مالک کے ساتھ، اس کتے کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟
مالک کے ساتھ. نسبت اللہ کی بہت بڑی چیز ہے. آدمی کی نسبت جس کے ساتھ ہو جائے گی تو جس کے ساتھ ہو کرے اس کے جیسی اس کی عزت ہوگی. اب ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ رات دن پیوٹا میں بیٹھتا, وہ چوک کا نظر خود, یہ چوک کا نظر خود, وہ دارو خانے کا نظر خود, یہ دارو خانے کا نظر خود, پورے پیوٹا کے بیچ میں رہتا, لیکن ان پیتا نہیں, ان کسی کو دھوکہ دیتا نہیں. لیکن لوگ کیا سمجھتے اس کو؟ لوگ اچھا سمجھتے کیا بات؟ 100% پیوٹ لوگوں کو جتنا برا سمجھتے ان کے ساتھ پھر اس کے 40% اسے بھی برا سمجھتے. کس وجہ سے بولو؟ وہ نسبت کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ نسبت کی وجہ سے. ہمارے امیر صاحب مثال دیتے تھے, حاجی عبدالغفور صاحب, اللہ ان کی عمر میں عافیت کے ساتھ درازی عطا فرمائے. ہیٹانگ بھٹی والا ہیٹا بناتا, ہیٹانگ بھٹی والا ہیٹا بناتا. تھوڑے ہیٹا لیٹرین میں لگا ڈالتی, تھوڑے ہیٹا مسجدہ میں لگاتی, تھوڑے ہیٹا وہی بھٹی کے درگاہ میں لگاتی. وہی ہیٹا کہاں لگاتی؟ درگاہ میں لگاتی. اب بتاؤ پیار جو ہے آدمیاں کون سے ہیٹانگ کو کرتی؟ ماں کون سے ہیٹانگ کر دی؟ ہاں, مسجد کے ہیٹانگ کو, درگاہ کے ہیٹانگ کو آدمیاں کیا کرتی؟ ایسا وہ پیارا کرتی. لیٹرین کے ہیٹانگ کون تو پیار کری؟ بھائی لیٹرین میں بھی تو وہی بھٹی کے ہے بھائی ہیٹا, ہیٹا وہی بھٹی کے ہے, لیکن لکو ہے کس میں؟ دیوار میں لکو ہے, اسے بھی پلاسٹنگ کری, اسے بھی وہی چننا ماری, گھر کو مارے سے چننا چاہیے, اسے بھی گھر کو مارے چننا ماری, اسے بھی مسجد کو مارے چننا ماری. ہمارے لیٹرینا ہے, یہ رنگا مارتے خود یہ چننا اسے بھی ماری سو, سیمنٹ کرتے خود اس کے یہ سیمنٹ ہے اسے بھی ماری سو, یہ گونڈے اسے بھی ماری سو, لیکن اسے کون تو پیار کرتی کیا بات؟ یہ ہیٹاں کو جو لوگ پیار کر رہے ہیں, عزت کر رہے ہیں, کون لوگ کر رہے ہیں وہاں؟ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ نسبت کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ نسبت. کیا دیر کر ڈالے؟ ہاں, گاڑی کہاں تم والے تھے؟ تو کہاں تمہارا بیٹا کہاں؟ نماز پڑھ لیے؟ بڑے کے لگا تو چھوٹے کے لگیں وہیں پہ پوری پندیاں سب لگیں کیا؟ علیکم السلام, اللہ برکت فرمائے. بہت دور سے ہیں بھائی نا, اللہ قبول فرمائے. ہاں گوڑیکل بول کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے. کبھی آنا بول کو نیت کرے تو دوپہر کو 2 بجے کھانا کھا لے کو نکل جانا, 4-5 بجے تک یہاں کھا دے. تھوڑا وقت پہلے چاہنا اپن کی, دیر سے نہیں آنا. جلدی آئے تو ساری چیزوں میں, سارے عملوں میں شرکت کر سکتے. خیر اللہ آپ کے آنے کو, آپ کے ہر قدم کو اللہ قبول فرمائے. اللہ تو کسی کو خالی نہیں کرتا, اللہ کسی کو خالی نہیں کرتا. بعد میں آنے والے کو بھی اللہ پورا دے رہا ہے. کبھی کبھی کوئی آدمی مجلس میں بیان کرتے نا فضیلت میں, کوئی آدمی دوسرے کام کے لیے آیا تھا, آ کے بیٹھ گیا, اللہ اسے بھی کیا کر ڈالتی؟ مغفرت کر ڈالتی, بخش ڈالتی.
لیکن خانقاہ آنا بولے تو کہ پہلے سے معلوم کر لے کے وقت سے پہلے نکلے تو سارے اعمال میں شرکت کرے تو اس کا مزہ الگ رہتا. اس کا مزہ کیا رہتا بولو؟ کھانا گرم رہنے کھانے کو اب ٹھنڈا ہو گیا وسا کھانے کو فرق رہتا نہیں کیا بھائی؟ ہمارے امیر صاحب بولتے رہتے بیدم چلے کے امیر صاحب چاول والے فرسٹ پنکتی میں رہتے ہیں تو کون سے استعمال میں بھی بیدم چلے والے جاتے رہے تو چاول والے کھا آتے رہتے کہتے کون سے تو اجتماع میں جاتے نہیں بڑے اجتماع کے اندر تام خانے ہیں تین تو اب بیدم چلنے والے انہوں جاتے رہتے کھانا کھانے کے لیے چاول والے کھا کو آتے رہتے کہتے کبھی انہوں کون سے اجتماع بھی جانتے یہ بولتے رہتے. اللہ سب کے لیے خیر عطا فرمائے. کسے تو یاد کرے تو ان کے لیے دعا کرنا. کسے تو یاد کرے تو کیا کرنا؟ ان کے لیے دعا کرنا. جی ذکر خیر ہونا. اللہ ہمیں خیر کے فیصلے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا بھائی؟ نسبت کے بارے. تو ہمارے امیر صاحب بولتے تھے یہ کس بھٹی میں یہ کس بھٹے پہ جو اینٹ بنتے تو کچھ اینٹ تو درگاہ میں مزار میں لگ گئے, کچھ اینٹ مسجد میں لگ گئے, کچھ اینٹ لیٹرین کے اندر لگ گئے, کچھ اینٹ گھر کے اندر لگ گئے. لیکن لوگ جو زیادہ عزت کریں گے مسجد کے اینٹوں کی اور مزار کے اینٹوں کی کریں, لیکن گھر کی اور لیٹرین کے اینٹوں کی کوئی قدر کوئی عزت نہیں کرے. حالانکہ ایک ہی بھٹے کے ہیں. یہ نسبت کا فرق ہے. کس کا فرق ہے بولو؟ نسبت کا. اسی طرح سے انسانوں کے اندر جو آدمی مرید ہوتا جو آدمی مرید نہیں ہوتا ان آدمیوں کے اندر یہ فرق ہے, نسبت کا فرق ہے. کس کا فرق ہے؟ بیعت ہونے کے بعد میں اس کی نسبت کس سے جڑ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئی. بندے تو سب ہیں, بندے تو سب ہیں, لیکن اس کی نسبت صرف بندگی کی ہے, رسالت کے ساتھ اس کا تال میل نہیں ہوا. اور جب آدمی بیعت ہو جاتا ہے تو پھر وہ حلقہ شجرے میں داخل ہو کر تو پھر وہ اس کی نسبت اللہ والوں کے ساتھ ہو جاتی ہے. کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اب جو ہے فرشتے اور اب جو ہے شیطانہ اب اسے اسپیشل دیکھتی ہیں. ارے اس کا آدمی رہے نو. شیطانہ کیسے دیکھتی؟ ارے وہ نسبت کا آدمی رہے نو. اس کے نام کو جانو کرے بابا صرف بنڈا ڈالتی ہوں. اس کے نام کو جانا صرف کیا ڈالتی؟ بنڈا. ہاں اس کی دعا کام نہیں کرے تو اوپر والے ڈالتے رہے. تھوڑے آدمیاں کورٹ کچہری والوں کو پولیس والوں کے دوستان کو اور جو راجکیوں والے کو ان کے نام کو جانا کا تو ابا کہاں کر بہت چور بیٹا. ڈرتے کہ نہیں ڈرتے؟ شیطانہ نسبت والوں سے ویسا ڈرتے. شیطانہ نسبت والوں سے ویسا ڈرتے. فرشتے قریب آتے. کون آتے بولو؟ فرشتے کیا کرتے؟ قریب آتے. عام آدمی رہا کوئی بھی لات مار سکتے. کون سا شیطان بھی آگو لات مارتا. جیسے عام کتا گلی میں کون ہے تو بھی لات مارتا. کہاں جا کے کھوڑے تو پتھرا مارتا, لات مارتا, جی ہکالتا, نکال ڈالتا. لیکن وہی جو گلے میں پٹے کا مول کا کتا رہا تو اگر کون تو اسے پال لیتا رہا تو ان کا چپ رہتا, اسے مارے تو ان کا چپ رہتا. اسے کیا تو بولے تو اناڑا آتا. اس کی عزت کے سامنے ان اپنی عزت کو ڈالتا. اس کی عزت کے سامنے ان اپنی عزت کو ڈالتا. جو نسبت والے لوگ رہتی فرشتے ان سے دوستی کرتے. شیطان ڈر جاتا.
शैतान दूर हो जाता, और शैतान के उसको बहकाना बोले तो ज़रा सोच समझ को आता। क्या बोले तो उसके अतराफ में निस्बत का किला रहता। निस्बत का क्या रहता? चारों तरफ निस्बत का किला रहता, उसका रौब रहता शैतान के ऊपर। अगर वो नहीं बोल रहे हो, अब को सा शैतान भी आके चंडुल खेले सर का खेल लेता, गेंद खेले सर का खेल लेता, उसका फुटबॉल के सर का खेल लेता। लेकिन जो साहिब निस्बत होता है, अल्लाह ताला के फरिश्ते उसके करीब आते हैं। उसके करीब उसकी वजह से नहीं आती, उसके निस्बत की वजह से आते। किसकी वजह से आते बोलो? निस्बत की वजह से। साहिब निस्बत आदमी सो गया तो भी फरिश्ते आके उसके पास रहमत का साया करते। क्या करते बोलो? रहमत का साया। किसका तो ताल्लुक हो किसी बड़े आदमी का नहीं है बोल लो, नीचे के छोटे आदमी सब आके क्या करती, अरे ज़रा तुम नहीं जाते, ज़रा बोल रहे, बोलते नहीं, तू उनका नहीं जाता है, ज़रा बोल रहे, ज़रा मेरा ये काम है, ज़रा करें दे रहे, बोलते नहीं। हालांकि उन करता क्या काम हो, उन खाली ऊपर को ट्रांसफ़र करता, ऊपर को क्या करता? ट्रांसफ़र करता। लेकिन साहिब निस्बत होने की वजह से, उससे उसको दोस्ती और ताल्लुक़ होने की वजह से कि लोग क्या करते कि उसको आके अपने हालात सुना के उसका रिश्ता कनेक्ट करते। इसी तरह से मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह में क़दर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो लोग साहिब निस्बत रहती, फ़रिश्ते हर वक्त उनके साथ रहते, और रहमत का साया करते। वो रहमत का साया उनके उस निस्बत की वजह से। किसकी वजह से बोलो? उनके उस निस्बत की वजह से। जो बेनिस्बत वालों को जो ख़ास इनाम नहीं रहता, तखस्सुस वालों को और निस्बत वालों को अल्लाह वो इनाम पहुँचाता है। फ़रिश्तों का एक निज़ाम उनके साथ रहता है। वो शजरे की बरकत से रहते हैं, वो निस्बत की बरकत से रहते हैं। हम पहले मामूल अल्लाह के बंदे थे, मामूल अल्लाह के बंदे थे, लेकिन मेरे अजीज़ों जब हमने ताल्लुक़ कर लिया तो हम क्या हो गए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत वाले हो गए। अब हम नबी वाले हो गए। कौन वाले हो गए बोलो? नबी वाले हो गए। अब बताओ अल्लाह को पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे बोलो माँ, जब हम नबी वाले बन जाएंगे निस्बत हासिल करके, तो बताओ अब अल्लाह को पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे? अल्लाह को पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे? अल्लाह ताला हर उस बंदे से मोहब्बत करते जिस तरीक़े से अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह से फरमाते, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हासिल करके होगा। क्या हासिल करके होगा भाई? हाँ, निस्बत का तो क्या बोलो? ताल्लुक़, जुड़ना, ताल्लुक़ और जुड़ना, इरादतन जुड़ना। कैसे जुड़ना? इरादतन, निस्बत। अल्लाह ताला को किसी भी चीज़ में ज़बरदस्ती पसंद नहीं। क्या पसंद नहीं बोलो? ज़बरदस्ती पसंद। सहाबा इकराम जितने भी मोमिन बने ज़बरदस्ती नहीं बने। बताओ एक की भी कोई तुम्हारे को ऐसा सबूत मिलता है क्या? बात इनको ज़बरदस्ती बनाया, मार पीट के बनाया, ज़बरदस्ती करना पड़ा, ऐसा कुछ एक भी किसी को कोई सनद मिलती है? मेरे अजीज़ों, सब लोग बरज़ा और रग़बत ईमान लाते हैं। अगर जो लोग बाज़ मौके पर किसी उज़र की वजह से मोमिन बने और बाद में वो लोग मुर्तद भी हो गए, बाद में वो लोग क्या हो गए? मुर्तद भी हो गए।
اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ نسبت جو قائم ہوتی ہے کہ صاحب نسبت کے عقیدت کی وجہ سے، صاحب نسبت کے طلب کی وجہ سے، کس کی وجہ سے بولو؟ طلب کی وجہ سے۔ صاحب نسبت کے کس کی وجہ سے بولو؟ طلب کی وجہ سے، کہ اپنے آپ آ کے کہ قربان ہونا کہ میں اس نسبت کو لینا چاہتا ہوں، یہ نسبت میرے کو ہونا، اس نسبت سے مجھے فائدہ ہے، اس نسبت سے مجھے فائدہ ہے، خود طلب سے آ کے اور نسبت کو حاصل کرنا۔ ایسی نسبت میں اللہ تعالیٰ بڑی برکت رکھتے ہیں۔ ایسی نسبت نسبت صدیقی ہے۔ کیا ہے بولو؟ یہ نسبت کیا ہے؟ نسبت صدیقی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت حاصل کرنے والوں میں سب سے بڑی جو نسبت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہے، کہ جو کسی تعامل کے بغیر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل کی تھی۔ صدیقیت ہے۔ کیا ہے بولو؟ صدیقیت۔ سارے صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت تھی، ایک اکیلے ابو بکر صدیق کو ان سب کے برابر محبت تھی۔ یہ نسبت صدیقیت ہے۔ یہ نسبت کیا ہے بولو؟ اللہ میں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، نسبت قائم ہوتی ہے طلب سے۔ کس سے بولو؟ دل کے اندر طلب سے آ کے آدمی خود بخود جڑنا، اور خود بخود جڑ کے اور اس کو قائم رکھنا۔ اسے کیا رکھنا؟ قائم۔ اچھی بات ہے۔ آخر میں یہ چیز بھی بتاتا ہوں، دھیان کرو، یاد بھی رکھو، نسبت قائم رکھنے کے لیے 3 کام کرو۔ کتنے کام کرنا بولو؟ 3 کام کرنا۔ نسبت قائم کرنے کے لیے کیا کرنا؟ 3 کام کرنا۔ پہلی چیز عقیدت اور محبت رکھنا اپنے شیخ سے۔ اپنے شیخ سے کیا رکھنا؟ عقیدت اور محبت رکھنا۔ عقیدت اور محبت رکھنا۔ عقیدت اور محبت رکھنا پہلی چیز نسبت قائم رکھنے کے لیے۔ دوسری چیز ہے وظائف پر مواظبت۔ وظائف پر کیا ہے؟ مواظبت، یعنی جو وظیفہ شیخ دیتے، چھوٹا ہے یا بڑا، اس کو پابندی کرنا۔ ایک آدھ دن بھول گئے تو پھر کیا کر لینا اس کو، پھر 2-3 دن کے بعد پھر اسے رینیول کر لینا۔ وظائف پر کیا کرنا؟ مواظبت کرنا، یعنی کہ پابندی کرنا۔ اور تیسری چیز ہے وقتاً فوقتاً ملاقات کو آتے رہنا۔ وقتاً فوقتاً کیا کرنا؟ ملاقات کو آتے رہنا۔ یہ 3 چیزوں سے نسبت کیا رہتی ہے؟ باقی رہتی ہے۔ تو حاصل کرو گے نسبت انشاءاللہ؟ ہاں، پہلے محبت اور عقیدت۔ عقیدت بولے تو دل سے اچھا ماننا، دل سے کیا ماننا؟ اچھا ماننا۔ جی، ایک واقعہ بتا دوں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ شیخ بنے، ان کے متوسلین میں سے بہت سارے لوگ ہیں، میں امت کے بڑے شیخوں میں سے ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کے مریدین کا ایک مجمع تھا، ایک مجلس تھی، اس میں تقریباً 10-12 بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آیا، آ کر بولا کہ رے بھائی، میں نے جنید بغدادی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ 10-12 میں سے کہ سب لوگوں نے کہا کہ نہیں، تیری آنکھ نے غلط دیکھا۔ کیا بولا؟ تیری آنکھ نے کیا کرا ہوگا؟ غلط دیکھا۔ تیری آنکھ نے غلط دیکھا۔ اس میں سے ایک آدمی ایسا تھا،
بولے کہاں, کس جگہ پر, کون تھے, کس کے ساتھ کر رہے تھے, کیا ایسا بھی کرے, کیا ایسا کہیں کو کرے, بول کے 2-4 باتیں بولے. اچھا ایسا کیا, ایسا ہوا کیا, ایسا بول کے بولے. لیکن میرے عزیزوں کہ جب وہ آدمی انتقال کر رہا تھا, جو ایسا بولا نا کہ کہاں کیسا کدھر ایسا بول کے انتقال ہو رہا تھا, مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا. مرتے وقت اس کے زبان پر کیا نہیں آ رہا تھا, کلمہ نہیں آ رہا تھا. یہ جو آدمی بولا نا جا کے کہ جنید بغدادی زنا کری بول کے, ان دھوڑ لیتا آیا کس کا نے, شیخ جنید بغدادی, حضرت آپ آ جاؤ, حضرت آپ آ جاؤ, حضرت آپ آ جاؤ, بلا کے لے گیا. نے کہا کیا بات ہو گئی, کیا بھونچال آ گیا, کیا زلزلہ آ گیا, نہیں کہ حضرت آپ آ جاؤ, آپ آ جاؤ. بلا کر لے گئے کہ وہ سکرات کی حالت میں, اور جو ہے بالکل اس کی زبان کے اوپر کلمہ نہیں آ رہا تھا, مدہوشی آ رہی تھی, اور کلمہ تلقین کرا رہے تھے, اس کی زبان پہ نہیں آ رہے تھے. تو حضرت آ کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرے, دعا کر کے بولے کہ اے اللہ کے بندے, پڑھ تو کلمہ پڑھ, پڑھ تو کیا پڑھ, کلمہ پڑھ. تو وہ بولا کہ نہیں. تو جب وہ بازوال آدمی بولا, ارے بھائی میں یہ چیز آزمانا چاہتا تھا, جو آدمی اپنے شیخ سے محبت کرتا اسے کیا صلہ ملتا ہے, جو آدمی اپنے شیخ سے سچی محبت نہیں کرتا اسے کیا بلا ملتی ہے, یہ آزمانے کے لیے میں ایسا بولا تھا. حضرت تو بالکل پاک ہیں, اور جیسا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. یہ بات سننے کے بعد تو پھر اس کے منہ سے خود بخود کلمہ نکلا, اور کلمے سے اس کی موت آ گئی. کلمے سے اس کی کیا آ گئی, موت. جب جنید بغدادی سے کہا کہ حضرت مجھے معاف کرو, تمہارے ادمیہ میں جا کے میں ایسا بولا تھا, میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو ہے کہ اگر جو کوئی آدمی سچی عقیدت نہیں رکھتا اپنے شیخ سے, اس کو کیا بلا, کیا وبال اس کے اوپر آتا ہے, میں یہ دیکھنا چاہتا تھا. ماں باپ سے بھی زیادہ, استاد سے بھی زیادہ, ماں باپ سے بھی زیادہ, استاد سے بھی زیادہ, اور اپنی پسندیدہ چیز سے بھی زیادہ آدمی کیا کرنا, اپنے شیخ سے کیا رکھنا, محبت اور عقیدت رکھنا. یہ نسبت کو قائم رکھنے والی چیزیں, کڑی ٹوٹتی نہیں کرنے والی, کڑی ٹوٹتی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو جا کے آئے تو تھوڑے بھولے بھالے مسلمان کیا کرے, نہیں لوگ انہوں جھوٹ بولتی ہیں, بول کو کافر بن گئے, مرتد ہو گئے. کیا ہو گئے بولو, کافر بن گئے اور مرتد, کافر ہو گئے اور مرتد ہو گئے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ امتحان کے طور پر بھی کچھ چیزیں ایسے لاتے رہتے ہیں. لیکن میرے عزیزوں, نسبت کو قائم رکھنے والی جو چیزیں 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز کیا ہے بولو, اپنے شیخ سے محبت اور عقیدہ. دوسری چیز کیا ہے بولو, وظائف پر مواظبت, یعنی کہ جو بات بولی اس کو پابندی کے ساتھ کرنا, بیچ میں ناغا ہو گیا تو بھی پھر اسے سیٹ کر لے کو, اسے پورا کرتا ہے. تیسری کیا ہے بولو, وقتاً فوقتاً, اور اپنے وقت کو نکال کے شیخ کی صحبت میں آ کر صحبت اٹھاتے رہو, اس سے نسبت باقی رہتی ہے. تو باقی رکھو گے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھئی یہ چیزیں دیکھو ایسی ہیں, روزانہ تو نہیں بتائی جاتی, ساتھیوں کو آپس میں یہ ایک دوسرے کو بول لیتے رہنا. نسبت کا تو کیا, نسبت کا کیا فائدہ, اور صاحب نسبت بنے تو اللہ کی کتنی مدد ساتھ رہتی, کہ فرشتے ہر وقت میں رحمت کا سایہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ رہتی, مستجاب الدعوات بنتا, اللہ تعالیٰ ذکر کے ذریعے سے اس کی اصلاح کرسی, گناہ سے بچنے کی قوت آتی. یہ ساری چیزیں آدمی آپس میں مذاکرے کر لیتے ہیں, امت میں باقی رہتے ہیں. تو کریں گے سب انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق عطا فرمائے.